سب ہمیں سکھاتے ہیں مر گئے، مر رہے ہیں یا مرنا چاہیے. مثلا ادب بیو کی جو میروک من مشٹی گلیت کا پھت تھے کون نشوک من مشٹی اشیو راشو شک تھے روک من مشٹی، مرنا زہر کھٹار کن مرو. تو یہ ساری اس سے تھوڑا سا شاید ہمیں کوئی ایشو ہے. ہمیں خوش ہونا نہیں سکھایا کسی نے. آپ ہمارے سارے گانے دیکھیں، جاندلی سے لے کے ابھی تک جتنے شاعر ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا، سب ہمیں سکھاتے ہیں مر گئے، مر رہے ہیں یا مرنا چاہیے. مثلا ادب بیو کی جو میروک من مشٹی گلیت کا پھت تھے کون نشوک من مشٹی اشیو راشو شک تھے روک من مشٹی. اب دیکھیں اچھا خاصا آدمی ہے، کہتا ہے مرنا، کتنا اس نے نارملائز کر دیا مرنے کو. اچھا پھر وہ خواتین کے بارے میں جانلی کہتا ہے کہ ایک بے بیزار نبے نے تو تم گوٹے قومو جو نے، وہ بیزار دوسرے جتنے گانے ہیں. اب یہ ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں نا پاپولر کلچر ہے، یعنی میں آپ جتنے گانوں کے آپ دیکھیں ویورشپس یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہم سب زیادہ ان کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہم ان سے اثر انداز نہیں ہوتے؟ کبھی آپ مجھے، میں تو سرچ کر کے مطلب میں تو یہ نہیں کہہ سکا کہ شنا بروشس کی خوار اور بھی باقی زبانوں میں کوئی ایسا گانا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں خوش ہونا سکھایا گیا، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یار زندگی بہت اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، خوش رہو، خوش ہونا سیکھو. ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بر جیو جو ہے سما کل ہونا. دیکھیں کیسے پیارے پیارے وہ ہوتا ہے کہ کلب میں کیا ہوتا ہے جی، کلب تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے جی، وہاں تو اچھے کام نہیں ہوتے. آپ کو ہم حیران ہوں گے، آپ کی کلب میں لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی شراب کا وہ نشہ کریں، صرف وہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ایک سوشل انٹریکشن ہو، ایک اپنے دل کی بڑاس نکال سکیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں. تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا معاشرتی رویہ، خصوصاً چونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں جو یہ سوسائڈس کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں جس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں، اگر ہم ڈیٹا کا انالیسس کریں، ڈیٹا انالیٹکس لگا لیں سوسائٹی کے فگرز کے اوپر، اکثریت خواتین کی ہے. پھر ہمارا رویہ خواتین کی طرف کیسا ہے؟ یہاں پہ مطلب سب سے پہلے تعلیم مردوں نے پائی، یعنی اکثر ہماری مائیں بہنوں کا اگر آپ ذکر کریں تو وہ ان پڑھ ہیں، جبکہ ان کے جو شوہر ہیں یا دادا وغیرہ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. وجہ یہ تھی کہ خواتین کو کم پریفرنس دیا جاتا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا. پھر اس پورے گٹھن کی ماحول میں، سوری اگر میری بات لمبی ہو گئی، تو یہاں ایک گپس میں ایک خاتون آئی لاہور سے، ریسرچر تھی وہ. میں ان سے ملا، میں نے کہا آپ نے کیا پایا؟ گاؤں کے اندر آپ رہیں، گاؤں کے لوگوں سے آپ نے بات کی، آپ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول پہ آپ نے بات کی. انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی جو میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا اس نے ایک آبزرویشن کی تھی. وہ ایک خاتون سے ملی، ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ خاتون سے وہ ملی، ریسرچر. تو اس کو اس نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ آپ کو اگر کوئی ایسے خیالات آ رہے ہیں خود سوزی کرنے کا یا زندگی اپنی ہاتھ میں لینے کا یا خودکشی کرنے کا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں مسئلہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ہمارے لیے کمرہ بنا دیا ہے، اس میں کھڑکی لگانا بھول گئے. یعنی کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، ہیلپ لائن کی صورت میں کسی سے جا کے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی صورت میں، یہ ہمارے مسئلے کی گھٹن کا ایک ماحول ہے. آپ کو شامل کر کے ایسی شاعری کرایا جائے جس میں زندگی گزارنے کا، خوش رہنے کا طریقہ بتایا جائے، جس میں خوشی منایا جائے. کسی بھی انسان کی زندگی میں جتنے آپ شنا کے اسپیشلی شاعر دیکھیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ بس تم میری قبر پہ آؤ، میں مر جاؤں گا، میں قبرستان ہے یعنی تھلے چارشے دو بیری کو. وہ نسیم شیدائی بیچارہ مر گیا. جاندلی کو دیکھیں، باقی کو میں نام نہیں لیتا شعرا کا، سارے مرنا زہر کھٹار کن مرو. تو یہ ساری اس سے تھوڑا سا شاید ہمیں کوئی ایشو ہے، وہ مجھے نہیں پتہ. لیکن اچھا آخری بات، جو شاعرہ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں دکھ کی، مرنے کی، زندگی ختم کرنے کی، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش نظر آئیں گے. آپ کو یہ بھی مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ اتنے ہی ناخوش ہیں، اتنے ہی زندگی سے تنگ ہیں، تو وہ عام زندگی میں اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو وہ سہیل بڑائی کی زبان میں یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے. تو تضاد بہت سارے ہیں، تو شاید ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے جو اسرار الدین اسرار صاحب ہیں یا باقی ریسرچرز ہیں،
ہم تو جنرک ایک بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں.